کہ انبیاء علیہم السلام عقائدی زندگی میں ہم انسانوں کو راہ عدل پر کھڑا کرتے ہیں، اور وہ ہمیں کھلے لفظوں میں، واشگاف لفظوں میں یہ بتاتے ہیں کہ تمہارا اور تمہاری اس کائنات کا ایک خدا ہے۔ اور انبیاء علیہم السلام ہم سے یہ کہتے ہیں کہ خدا کے وجود کا تصور یہ تمہارے وجدان کا احساس ہے، تمہارے باطن کا تقاضا ہے، تمہارے انر سینس، اس کے اندر ایک سوال پیدا ہوتا ہے میں کیسے وجود میں آ گیا، یہ کائنات کیسے بن گئی۔ تو اللہ رب العالمین کے وجود کا تصور یہ ہمارے حس باطن کا تقاضا ہے کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے، اس کائنات کا ایک پروردگار ہے، اس کائنات کو ایک بنانے والا ہے۔ سورہ اعراف مکی سورت ہے، مکہ کے دور آخر میں نازل ہونے والی سورتوں میں سے ہے۔ اس کی آیات 172 اور 173 کا مطالعہ کر لیں، جہاں رب العالمین باقاعدہ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے وجود کا تصور پیدائشی طور پر تمہیں ودیعت کر دیا ہے، تمہیں امانتاً دے دیا ہے، اور پیدائشی طور پر اپنے وجود کا تصور ہم نے اس لیے دیا ہے کہ تم کل قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکو کہ اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ کا بھی کوئی وجود ہے۔ اے اللہ ہم نے شرک نہیں کیا، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو جس طرز زندگی پر پایا اسی پر اپنے آپ کو کھڑا رکھا۔ اور اللہ رب العالمین کے وجود کا تصور، الہ واحد کا تصور، یہ ہمارے وجدان کا ایسا ہی تقاضا ہے جیسا کہ تقاضا ہمارے ماں باپ کا ہے۔ یعنی ہمارا وجدان تقاضا کرتا ہے کہ ہمارے کوئی باپ ہونا چاہیے، ہماری کوئی ماں ہونا چاہیے، حالانکہ ہم میں سے کسی نے بھی اپنے آپ کو وجود میں آتے ہوئے اس حالت میں نہیں دیکھا کہ جناب ہمارا کوئی باپ، ہماری کوئی ماں ہے، لیکن ہمیں بتایا گیا یہ تمہارے باپ ہیں، ہمیں بتایا گیا یہ تمہاری ماں ہے۔ اندر وجدان کا ایک احساس موجود تھا، باطن کا ایک احساس موجود تھا کہ ایک باپ ایک ماں ہونا چاہیے۔ جیسے ہی باہر سے، خارج سے یہ آواز آئی کہ یہ تمہارے والد ہیں، یہ تمہاری والدہ ہیں، اندر کے احساس نے اسے فوراً قبول کر لیا۔ بالکل ایسا ہی جس طرح ماں باپ کا وجود اندر کے احساس کا تقاضا ہے، اللہ رب العالمین کا وجود اندر کے احساس کا تقاضا ہے۔ یہ انبیاء علیہم السلام نے ہمیں بتایا، یہ انبیاء علیہم السلام نے ہی ہمیں بتایا ہے کہ اللہ کے وجود کا تصور یہ تاریخ انسانی کا تاریخی تسلسل ہے۔ یعنی آپ جنگلوں میں چلے جائیں، آپ پہاڑوں پر چلے جائیں، آپ میدانی علاقوں میں چلے جائیں، آپ قدیم ترین غار کے دور میں اتر جائیں، آج جدید ترین سائنسی دور میں آ جائیں، کوئی پشت آپ کو نہیں ملے گی، کوئی نسل آپ کو نہیں ملے گی، کوئی زمانہ آپ کو نہیں ملے گا، کوئی علاقہ آپ کو نہیں ملے گا جہاں خدا کے وجود کا تصور موجود نہ ہو۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ چونکہ انسانوں میں سے پہلے انسان، انبیاء میں سے پہلے نبی آدم علیہ السلام سے اللہ رب العالمین نے براہ راست مکالمہ کیا۔ اللہ رب العالمین نے آدم اول کو اپنا تخلیقی منصوبہ براہ راست بتایا کہ اے آدم، ہم تمہیں اور تمہاری اولاد کو وجود بخش رہے ہیں اس لیے کہ ہم انہیں آزمائش میں ڈالیں، اب جو ہمارے تخلیقی منصوبے کے مطابق زندگی گزارے وہ کامیاب ہو جائے، اور جو ہمارے تخلیقی منصوبے کے مطابق زندگی نہ گزارے وہ ناکام ہو جائے۔ تو جو بات اللہ رب العالمین نے اپنا، جو تخلیقی منصوبہ اللہ رب العالمین نے آدم اول کو دیا تھا، آج تک ہزاروں سال سے انسانوں کے درمیان مستقل بنیادوں پر وہ سفر کرتا ہوا آ رہا ہے۔ انبیاء علیہم السلام نے ہی ہمیں بتایا، یہ خدا کے وجود کا تصور ہماری عقل کا تقاضا ہے۔ بھئی میرا اپنا وجود ہے، کائنات کا وجود ہے، میں جانتا ہوں میں مخلوق ہوں،
مجھے معلوم ہے کائنات بھی ایک مخلوق ہے، جب میں مخلوق ہوں تو کوئی خالق ہونا چاہیے، کائنات مخلوق ہے تو اس کا کوئی خالق ہونا چاہیے۔ اب اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور خالق ہے تو اس کی توجیہ کرو، اور اللہ کے علاوہ کوئی اور خالق نہیں ہے تو پھر ماننا پڑے گا۔ عقل کا تقاضا یہ ہے جب میں مخلوق ہوں تو میرا خالق اللہ ہے، جب کائنات مخلوق ہے تو اس کی خالق اللہ ہے، یہ عقل کا تقاضا ہے۔ یہ انبیاء علیہم السلام نے بتایا۔ میں کئی مواقع پر دوستو آپ کے سامنے یہ بات رکھ چکا ہوں، قرآن سائنس آف ڈیوینٹی ہے، یہ الہ واحد کا فلسفیانہ تصور ہے، یہ الہ واحد کا سائنسی تعارف ہے، قرآن بھرا پڑا ہے۔ میں صرف ایک دو مقامات آپ کے سامنے اگر رکھ چلوں، سورہ بقرہ مدنی سورت ہے، اس کی آیات 163 164 کا مطالعہ کریں، اللہ رب العالمین ایک دعویٰ کرتے ہیں، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے الہ واحد ہونے کا دعویٰ کیا، دلیل کیا دی؟ ان فی خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کی تخلیق میں، رات اور دن کے جانے میں، برستی ہوئی بارش میں، پیدا ہوتی ہوئی رویدگی میں، سمندر میں انسانوں کو فائدہ پہنچاتے ہوئے جہازوں کے سفر کرنے میں، ہواؤں کے چلنے میں، آسمان و زمین کے درمیان بادلوں کے مسخر ہونے میں، لآیات لقوم یعقلون، عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اس پوری کائنات کو کھنگال کر، اس پوری کائنات کا مطالعہ کر کے، اس پوری کائنات کو سمجھ کر تم جان سکتے ہو کہ جناب اس کا کوئی خالق ہے، اس کا کوئی پروردگار ہے۔ سورہ غاشیہ جس کی تلاوت میں عموماً دوسری رکعت میں کرتا ہوں، اس کا آخری حصہ پڑھیں، آپ گھر جا کر اس کا عمیقانہ مطالعہ کیجئے، گہرا مطالعہ کیجئے۔ آپ مکی صورت ہے، مکہ کے دور ابتدا میں نازل ہوئی، قرآن کا ایک ایک لفظ اللہ کی قسم عقل کے میدان میں ہمیں بتا رہا ہے تمہارا ایک پروردگار ہے، تمہارا ایک خالق ہے، تمہارا ایک مالک ہے۔ نہ تم نے اپنے آپ کو وجود بخشا ہے، نہ تم نے اپنی ضروریات خود پیدا کر لی ہیں، اور نہ یہ کائنات کی پوری خدمت آپ سے آپ ہو رہی ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی؟ ہم سب جانتے ہیں اونٹ صحرا کا سفینہ، عربوں کی غمی خوشی کا ساتھی، حضر اور سفر کا دوست، اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے توجہ دلائی۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا انہوں نے اونٹ کو نہیں دیکھا؟ اس آنکھ سے نہیں، عقل کی آنکھ سے۔ کیا انہوں نے عقل کی آنکھ سے اونٹ کو نہیں دیکھا؟ اللہ رب العالمین نے کن صلاحیتوں کے ساتھ اسے پیدا کیا ہے۔ یعنی یوں کہہ لیں، عرب کی زندگی کے لیے، صحرا کی زندگی کے لیے وہ ساری صلاحیتیں، قابلیتیں لے کر اونٹ پیدا ہوا جو صلاحیتیں اور قابلیتیں اس کے اندر ہونی چاہیے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت، کیا انہوں نے کبھی آسمان کو نہیں دیکھا کس طرح وہ اٹھا دیا گیا؟ کیا زمین کو نہیں دیکھا کس طرح بچھا دی گئی؟ کیا پہاڑوں کو نہیں دیکھا کس طرح وہ جما دیے گئے؟ تو انبیاء علیہم السلام نے عقائدی زندگی میں عدل کے راستے پر کھڑے ہو کر ہمیں یہ کہا کہ جناب تمہارا ایک خالق ہے اور تمہاری عقل اس کا تقاضا کرتی ہے۔ پھر بات مزید آگے بڑھی، انبیاء علیہم السلام نے دوستو ہمیں بتایا اللہ رب العالمین نے اپنے تنہا وجود کا جو تصور آدم علیہ السلام کو براہ راست دیا تھا، اور آدم علیہ السلام کے سامنے جو اپنا تخلیقی منصوبہ براہ راست پیش کیا تھا، اس تخلیقی منصوبے کو انسانوں میں زندہ رکھنے کے لیے آدم علیہ السلام کے بعد
کم و بیش 1,24,000 انبیاء آئے جنہوں نے آ کر الہ واحد کے تصور کو ہمارے درمیان زندہ رکھا۔ میں نے کہا نا، آپ قدیم ترین اس دور میں اتر جائیں جب انسان غاروں میں رہتا تھا، آج جدید ترین سائنسی دنیا میں آ جائیں، خدا کا تصور اسی طرح زندہ ہے جس طرح غاروں والے قدیم دور میں تھا۔ یہ انبیاء علیہم السلام، اس لیے تو قرآن نے کہا نا، سورہ رعد میں کہا وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، ہر قوم کے لیے ہم نے ہادی بنایا۔ سورہ حجر میں کہا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے ہم انسانی گروہوں میں اپنے رسول بھیج چکے ہیں۔ سورہ نحل میں کہا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر نیشن میں، ہر قوم میں اپنا رسول بھیجا ہے۔ اور سورہ شعراء میں اللہ رب العالمین نے کہا وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ، کسی بستی کو اس وقت تک ہم نے ہلاک نہیں کیا جب تک کہ اپنا پیغمبر نہیں بھیج دیا۔ اور سورہ فاطر میں اللہ رب العالمین نے کہا وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، تاریخ انسانی میں کوئی قوم، کوئی ملت ایسی نہیں گزری جس کے درمیان اللہ رب العالمین نے اپنا فرستادہ نہ بھیج دیا۔ تو عقائدی زندگی کا عدل یہ انبیاء علیہم السلام نے ہمیں دیا۔ انبیاء نے ہمیں کیا بتایا کہ خدا کے وجود کا تصور یہ تمہارے وجدان کا تقاضا ہے۔ خدا کے وجود کا تصور انسانی تاریخ کا تاریخی تسلسل ہے۔ انبیاء علیہم السلام نے ہمیں یہ بتایا خدا کے وجود کا تصور ہماری عقلوں کا تقاضا ہے۔ انبیاء علیہم السلام نے ہمیں بتایا ہم جتنے بھی رسول جن جن زمانوں میں جن جن قوموں کے درمیان کھڑے ہوئے ہیں، اسی خدا کے تصور کو زندہ رکھنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ پھر بھی لوگوں نے نہیں مانا تو پھر کیا ہوا؟ انہی انبیاء علیہم السلام میں سے جو رسول گزرے ہیں نا، اللہ رب العالمین نے ان رسولوں کو اس دنیا میں اپنی عدالت بنا کر اتارا۔ اللہ رب العالمین نے ان رسولوں کو اس زمین پر اپنی ننگی اور برہنہ تلوار بنا کر اتارا۔ ان رسولوں نے جب اپنی قوموں پر حجت تمام کر دی، حق کو حق کر دکھایا، باطل کو باطل کر دکھایا، اور اس طور پر حق قوم کے سامنے آ گیا جس طرح دن کی روشنی کا کوئی عقل مند انکار نہیں کر سکتا، انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات کا کوئی انکار نہیں کر سکتا تھا۔ جب ایسا ہو گیا تو اللہ رب العالمین نے زمین پر اپنی عدالت لگائی، اور یہ عدالت رسولوں کے الٹیمیٹم کے بعد لگائی، رسولوں کے وقت مقررہ کا تعین کر دینے کے بعد لگائی۔ اور جب اللہ نے فیصلہ کر دیا تو اللہ کا عذاب اس طرح برسا، آنکھوں دیکھتے مومن الگ تھے، کافر الگ تھے۔ کہیں آسمان برس پڑا، کہیں زمین ہل گئی، کہیں انبیاء علیہم السلام کی برہنہ تلوار اپنی قوم پر چل پڑی۔ اور اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں رسولوں کے ہاتھوں اپنی عدالت اس لیے لگائی کہ اللہ رب العالمین سارے دلائل دے دینے کے بعد جب لوگوں نے نہیں مانا تو اپنے وجود کا اظہار، اپنے وجود کا اثبات مداخلت کر کے کیا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے مداخلت کی، پہلے 4 دلائل دے دیے نا کہ ہمارے وجود کا جو تصور ہے یہ تمہارے وجدان کا تقاضا ہے۔ اللہ رب العالمین کے وجود کا تصور یہ تاریخ انسانی کا تسلسل ہے، ہماری عقلوں کا تقاضا ہے۔ جتنے بھی انبیاء آدم سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک آئے اسی تصور کو دینے کے لیے کہ تمہارا کوئی خدا ہے، تمہارا کوئی خالق ہے، تمہارا کوئی مالک ہے، تمہارا کوئی پروردگار ہے، تمہارا کوئی پالنہار ہے۔ اور جب ان دلائل سے لوگ مطمئن نہ ہوئے، ان دلائل کے بعد بھی لوگوں نے خدا کی وحدانیت کو نہیں مانا، تو اللہ رب العالمین نے براہ راست مداخلت کر کے اپنے وجود کا اظہار کیا، اپنے وجود کا اثبات کیا۔ تو انبیاء علیہم السلام عقائدی زندگی میں ہمیں راہ عدل پر کھڑا کرتے ہیں۔ انہوں نے راہ عدل پر ہمیں کھڑا کر دیا کہ تمہارا کوئی خالق ہے، تم بے خالق نہیں ہو، کائنات کا کوئی خالق ہے،
کائنات بے خدا نہیں ہے۔ اس کے بعد